لفظی ترجمہ کیفا کیسے ہوگا للمشرکین مشرکین کے لیے عہد عند اللہ و عند رسولہ اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں. ان مشرکین کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہے گا؟ الا الذین مگر وہ عاہدتم جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس. فمستقاموا لکم پس اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تمہارے لیے فاستقیموا لہم پھر تم بھی ان کے لیے عہد پہ قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. کیفا کیسے ہوگا یہ؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ تو وہ لحاظ نہیں کریں گے الا کسی رشتہ داری کا قرابت کا ولا ذمہ اور نہ کسی عہد کا. ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو غلبہ مل گیا تمہاری اوپر تو پھر یہ کسی قرابت رشتہ داری اور عہد کا لحاظ نہیں کرتے. یرزونکم بافواہہم یہ تمہیں خوش کر دیتے ہیں راضی کر دیتے ہیں اپنی منہ سے زبانی جمع خرچ کر کے. وتأبى قلوبہم حالانکہ ان کے دل ان باتوں کے انکاری ہوتے ہیں. زبانی معاہدہ کر لیا دل سے نہیں، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ طاق میں بیٹھے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں، موقع ڈھونڈتے ہیں. جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہے، فاسق ہے. اشتروا انہوں نے خرید لیا ہے بآیات اللہ اللہ کے آیات کے بدلے میں ثمناً قلیلاً تھوڑے پیسے. اللہ کے آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت انہوں نے وصول کی ہے. فصدوا عن سبیلہ پھر انہوں نے روکا اس کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک بہت برا ہے وہ جو یہ کیا کرتے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن کسی مومن کا لحاظ نہیں کرتے، کسی مومن کے بارے میں لحاظ نہیں کرتے. الا ولا ذمہ نہ کسی قرابت اور نہ کسی عہد کی. واولئک هم المعتدون یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. فإن تابوا اگر انہوں نے توبہ کیا وأقاموا الصلاة اور نماز قائم کیا وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ دیا ادا کیا فإخوانکم فی الدین پھر یہ تمہارے بھائی ہیں دینی معاملے میں، دین میں دینی بھائی ہیں. ونفصل الآیات اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے آیات لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. سب کے لیے لیکن مستفید وہ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ اور اگر انہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو بعد عہدہم عہد کرنے کے بعد وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور یہ عیب نکالیں تمہارے دین میں ایسے کہ فَقَاتِلُوا پھر جنگ کرو أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کفر کے ان سرداروں کے خلاف. انہم لا ایمان لہم بے شک ان میں وہ قسم نہیں رہی لعلہم ینتہون شاید کہ یہ اس سے باز آ جائے. یعنی جب ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا پھر شاید کہ یہ باز آ جائے. ان آیات میں مشرکین سے جو معاہدات ختم کرنے کی علت اور وجہ تھی وہ بیان فرمائی گئی. سابقہ آ گیا. بعض ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ غیر میعادی معاہدات تھے، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ ایک وقت ایک میعاد تک معاہدات تھے، تو لہٰذا براءۃ من اللہ ان سارے معاہدات کے ختم کرنے کا اعلان ہوا. اس کے باوجود بھی کسی کو ان معاہدات کا پتہ نہیں ہوتا یا وہ لا علمی میں ہوتا ہے. کسی مسلمان کے ہاں اگر وہ پناہ لینا چاہے
تو پھر مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو پناہ دے دے، شاید کہ وہ اللہ کے احکامات سن لے اور وہ اپنے ان غلطیوں سے باز آ جائے۔ اب فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ جو معاہدات کے ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان مشرکین عرب سے کیا عہد قائم رہ سکتا ہے اور آئندہ ان کے لیے ان کے ساتھ کیا صلح ہو سکتی ہے، جن کا حال یہ ہے جن کے حال یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت ان کو مسلمانوں کے خلاف موقع ملے، کسی بھی وقت یہ مسلمانوں پر قابو حاصل کر لیں تو پھر ستانے میں اور نقصان پہنچانے میں پھر کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، نہ قرابت، نہ رشتہ داری، نہ کسی عہد کا۔ اس لیے ایسوں کے ساتھ معاہدہ گویا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے، اس لیے فرمایا علی الاعلان ان کے ساتھ معاہدات ختم کرو تاکہ پھر آگے ان کے سامنے یا تو اسلامی برادری میں شامل ہو جائیں اور یا پھر جزیرۃ العرب کو خالی کر دیں اپنے ناپاک وجودوں سے، اپنے مشرکانہ وجودوں سے، اور پھر نہیں ہے تو پھر ایک ہی اور راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ تلوار کے لیے کیا ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ اور پھر ایسے میں فرمایا کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں بہت برا کام کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ نافرمان ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے بھی ہیں تو یہ زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، یرضونکم بافواہہم، زبان سے تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن اندر سے ان کے اندر خناس موجود ہوتا ہے، دل ان کا انکاری ہوتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب کبھی پھر ان کو موقع ملتا ہے تو یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ ان سب کچھ کے باوجود پہلے بھی فرمایا تھا اور اب بھی فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ طائب ہو گئے، انہوں نے اپنے کیے ہوئے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور یہ اللہ کے توحید کے قائل ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت اور رسالت کے قائل ہو گئے، آپ کے ختم نبوت کے قائل ہو گئے، تو پھر فإخوانکم فی الدین، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، دین قبول کریں گے تو بھائی ہیں، اور اگر قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کے خلاف فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، وہاں عام حکم تھا جو بھی مشرک ہیں جہاں ملے فاقتلوا، مار ڈالو، اور اب کیا فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، پھر یہ کفر کے جو سردار ہیں، کفر کے جو خوانین ہیں، کفر کے جو بڑے ہیں، ان کو پھر فقاتلوا، اس لیے کہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جب برائی ہوتی ہے چھوٹے لوگ نہیں کرتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، جاگیردار لوگ ہوتے ہیں، عام لوگوں کا مذہب، عام لوگوں کا دین ان کے تابع ہوتا ہے، وہ جدھر جاتے ہیں جو کرتے ہیں لوگ بھی ظاہر ہے ان کی دیکھا دیکھی یا ان کی مجبوری کی وجہ سے عام آدمی نہیں کرتے ہیں تو وہ تنگ کرتے ہیں، پھر مارتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، گھر جلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے عام لوگ پھر ان کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ جو کفر کے سردار ہے، ائمہ امام کی جمع ہے، امام کہتے ہیں بڑے کو، سردار کو، اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، اصطلاحات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مقصد جو سربراہ ہوتا ہے، اس لیے کہ لا ایمان اور ایمان، یہ الف کے اوپر زبر اور الف کے نیچے زیر، ایمان جمع ہوتا ہے یمین کی، اور یمین کہتے ہیں قسم کو زبر کے ساتھ، ایمان، اور ایمان زیر کے ساتھ وہ عقیدہ ہوتا ہے جو عام لفظ استعمال کرتے ہیں نا ایمان کا، تو یہ تلفظ میں بھی فرق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایمان یمین کی جمع ہے، قسم کو کہتے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ عقیدے کو کہتے ہیں۔ جس طرح دوسرا ایک لفظ ہے شفا اور شفا، عام لوگ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے جی، تو یہ دلی یہ اپنے طور پر تو اس کو دعا دے رہا ہوتا ہے، اور شفا کہنا یہ دعا نہیں ہے، یہ بد دعا ہے اور بہت سخت بد دعا ہے جی۔
شفا شین کے زیر کے ساتھ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت نصیب فرمائے، اور شفا شین کے زبر کے ساتھ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کا گڑھا نصیب فرمائے۔ یہ دعا ہو گئی یا بد دعا ہو گئی؟ بد دعا ہو گئی نا۔ قرآن پاک میں لفظ ہے شفا حفرت من النار، تو شفا کے جہنم کا گڑھا اور کنارہ، اس لیے الفاظ کے تلفظ میں احتیاط کرنا چاہیے۔ یا یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ منعن، اردو میں ایک لفظ ہے نا کہ منعن، اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ لفظ من نہیں ہے، من ہے، من وعن، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ من اور عن یہ ابتدا سے، اس کا مطلب یہ کہ جو کو جیسی بات تھی نا وہ ساری کی ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ من و عن کہتے ہیں نا، تو من و عن نہیں ہے، لفظ من ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو ایمان کا یہ مطلب ہے جی۔ تو ان کے اندر ایمان، ان کا کوئی قسم ہی نہیں ہے۔ یہ جو تمہارے ساتھ انہوں نے کیا تھا، انہم نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم، معاہدہ کیا اور پکی بات کی، اور اس کے بعد یہ اپنے ان قسموں کو توڑ دیتے ہیں۔ وطعنوا فی دینکم، اور تمہیں جو ہے وہ دین کے بارے میں، تمہارے دین میں یہ عیب نکالتے ہیں، تو پھر فقاتلوا، ایسوں کے خلاف پھر اعلان یہ ہے کہ ان کے خلاف قتال کریں۔ یہاں لفظ جہاد بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ ان کے خلاف تو کوشش کرنا ہے نا۔ جہاد اور قتال میں یہی فرق ہے، قتال خالص لڑائی کو کہتے ہیں، جنگ کو کہتے ہیں، اور لفظ جہاد جو ہے وہ جہد سے ہے۔ جہد کا معنی ہے کوشش۔ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، زبان سے فرق باطلہ کے خلاف، فتنوں کے خلاف زبان تقریر کرنا، وعظ کرنا، یہ جہاد باللسان ہے۔ بدعات کے خلاف بات کرنا، رسومات کے خلاف بات کرنا، غلط رواجات کے خلاف بات کرنا، فحاشی اور عریانی کے خلاف بات کرنا، یہ ہے جہاد باللسان۔ اور جہاد بالمال کہ آپ پیسہ لگائیں، مسجد، مدرسہ، مرکز، خانقاہ، تبلیغ، جہاد، طالب علم، عالم، غریب، یہ ان کو آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو یہ جہاد بالمال ہو گیا۔ جہاد بالقلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، آپ مضمون لکھ سکتے ہیں، آپ تحریر لکھ سکتے ہیں، آپ رسالہ کتاب لکھ سکتے ہیں، اور وہاں ان غلط چیزوں کی نشاندہی کریں اور ان کے خلاف جو ہے صحیح سوچ دیں، تو یہ جہاد بالقلم ہو گیا۔ اور جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنا کہ آپ اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیں۔ تو جہاد کی والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستوں میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو لفظ جہاد اور قتال میں اتنا ہی فرق ہے جو آپ کو بتا دی۔ تو یہاں فرمایا فقاتلوا، ان کے خلاف لڑو۔ کن کے خلاف؟ ائمۃ الکفر، کفر کے یہ جو سردار ہیں، کفر کے یہ جو بڑے ہیں، کفر کے یہ جو وڈیرے ہیں، کفر کے یہ جو سرمایہ دار ہیں، کفر کے جو یہ جاگیردار ہیں۔ انہم لا ایمان لہم، اس لیے کہ اب ان کا وہ قسم باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہوگا مشرکین کے لیے عہد، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین، مگر وہ عاہدتم عند المسجد الحرام، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس، یعنی جو اس کے علاوہ مشرکین ہیں ان کے عہد کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، کیونکہ ان کی حالت آگے بیان۔ فمستقاموا لکم، پس اگر وہ عہد پہ قائم رہیں، فاستقیموا لہم، تو آپ بھی قائم رہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، یہ کام کرنا کہ اگر وہ عہد پہ قائم ہے تو آپ بھی قائم رہیں اور اس کو پورا کریں، یہ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ کیفا،
یہ کیف الگ ہے، کیسے ان کے ساتھ یہ معاہدات کیے جائیں، کیسے ان کے ساتھ ان معاہدات کو نہ توڑا جائے، اس لیے کہ ان کی حالت یہ کہ وَيَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ تمہاری اوپر غلبہ پالیں تو لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، تو پھر یہ لحاظ نہیں کرتے تمہارے بارے میں إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ، کسی قرابت، رشتہ داری اور آہد کا، بس یہ موقع کے تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے، کسی وقت ان کا ہاتھ اوپر آنا چاہیے، جب آ گیا تو پھر یہ ستانے میں، تکلیف پہنچانے میں ذرا برابر بھی لحاظ نہیں کرتے۔ یرزونکم بافواہہم، جب معاہدات ہوتے ہیں تو ایسی تیز زبانیں چلاتے ہیں، اور جی ہم تو یہ ہیں، ہم ایسے ہیں، تمہارا خیر خواہ ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور اندر سے ان کے اندر خناس پڑا ہوتا ہے۔ تابا قلوبہم، اللہ پاک فرماتے ہیں زبان سے تو یہ تمہیں راضی کر لیتے ہیں، منہ سے تو تمہیں راضی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے دل ان باتوں کے کیا ہوتے ہیں؟ انکاری ہوتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، بہت سارے ان میں سے نافرمان ہوتے ہیں، ان کے دل نہیں مانتے، شریر لوگ ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کے مقابلے میں، بدلے میں تھوڑی سی رقم لے لی ہے، یعنی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تھوڑی رقم لینا ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی رقم جو ہے وہ لی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں تو زیادہ لینا ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے مقابلے میں انہوں نے دنیاوی چیزوں کو ترجیح دی، ان کو بدل ڈالا، کسی جگہ جو ہے نا وہ اللہ کا حکم تھا، پیسے مل رہے تھے، ان کے لیے کچھ اور بتا دیا، اور کسی جگہ اور کوئی پیسے مل رہے تھے، وہاں کوئی اور بتا دیا جی، جس کی اگر آپ صورت ایک آدمی ہے اس نے 3 طلاقیں دے دی صراحتاً، تو وہ کسی کے پاس جا کہ جی میرے بچے ہیں جی، مجبوری ہے، فلاں ہے، ڈنگڑا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، عورت کو بھی سمجھایا جی بس یہی میرا ایک آسرا ہے اور تو کوئی ہے نہیں، تو وہ کہتے ہیں 10 15 20 50 ہزار روپے دے دو میں کر لوں گا جی، 3 کو 1 بنا دوں گا، کیا مسئلہ ہے، آگے بنانا اس کا کام ہے، بس صرف آپ پیسے دے دیں، یہ غلط ہے جی، 3 ہوتے ہیں، 3 1 کیسے ہو سکتے ہیں جی، کسی کو آپ 3 باتیں کہیں اور وہ کہیں گے یہ ایک بات ہے، ایک بات کیسی ہوگی، تو 3 کے بعد تو معاملات ختم ہو جاتے ہیں نا، 3 کے بعد تو تجدید نکاح یا رجوع کی صورت نہیں رہتی ہے، بس اجنبیت آ جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بس آپ کا وہ غصہ بہت آیا ہوا تھا، یا آپ کے جو ہے نا وہ حالت یہ نہیں تھی، بس وہ 1 شمار ہو گیا اور باقی 2 شمار نہیں ہوں گے، تو یہ غلط ہے نا جی، اس طرح بھی آیاتی ثمن قلیلا، یا اسی طرح اور بہت سارے احکامات ہیں جی، گواہی بیچتے ہیں لوگ عدالتوں میں، جج ہیں بک جاتے ہیں جی، ایک کے لیے ایک حکم، دوسرے کے لیے دوسرا حکم، غریب کے لیے ایک حکم، امیر کے لیے دوسرا حکم، تو یہ اشتروا بآیات اللہ ہے، انہوں نے خریدا ہے، بیچ ڈالا ہے اللہ کی آیات کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسوں کے بدلے میں اللہ کے احکامات کو بیچ دیا ہے، فصدوا عن سبیلہ، پھر انہوں نے روکا اس کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں، لا یرقبون فی مؤمن، یہ لحاظ نہیں کرتے مومن کے بارے میں، الا ولا ذمہ، نہ کسی قرابت کی نہ کسی عہد کی، واولئک هم المعتدون، یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ طائب ہو گئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم تفصیل سے اپنے احکامات آیات کو بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر انہوں نے توڑ ڈالا اپنے قسموں کو، من بعد عہدہم، اپنے عہدوں کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور انہوں نے عیب نکالے تمہارے دین میں، تمہارے دین پر یہ طعن کرے، فَقَاتِلُوا، پھر جنگ کرو، ائمۃ الکفر، ان کفر کے ان سرداروں کے خلاف، انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کا کوئی قسم نہیں رہا، لعلہم ینتہون، اس طرح کرنے سے شاید یہ رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے۔